بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنی ان يعرفن فلا یؤذین وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وقال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اور اس شریعت کے اندر ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، ہر ایک کی تعلیم کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ معاشرہ صالح ہو، اس کے اندر برائی نہ ہو، لوگ فسق و فجور کے اندر مبتلا نہ رہیں، بلکہ ایک اچھا صالح اور نیک معاشرہ وجود کے اندر آئے۔ اور ہر مذہب کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ برائی سے بچا جائے۔ اسلام نے بھی یہ تعلیم دی ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے ساتھ ساتھ اسلام نے بھی برائی سے بھی روکا ہے اور برائی کے مقدمات سے بھی روکا ہے۔ یہ ضابطہ ہے ہمیشہ سے، کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد حصار لگایا جاتا ہے۔ اگر کھیت کی حفاظت جنگلی جانوروں سے کرنی ہے تو کھیت کے ارد گرد کانٹے کا تار لگایا جائے گا کہ جانور اس کے اندر گھس کر فصل کو خراب نہ کریں۔ اگر اپنے گھر کے مال و متاع کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو تجوری کے اندر رکھنا پڑے گا، تجوری میں تالا لگانا پڑے گا۔ لہذا جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کے ارد گرد حصار اتنا ہی مضبوط باندھا جاتا ہے۔ اسلام نے ایک صالح معاشرہ کے بنانے کے لیے لوگ نیک رہیں، لوگوں کی زندگیاں نیکی والی رہیں، اس کے لیے معاشرے کے کچھ اصول بتائے، اس نیکی کی حفاظت کے لیے کچھ حصار متعین کیے۔ کیسے لوگ نیک رہیں گے؟ معاشرے کے اندر برائیاں دو راستے سے آتی ہیں۔ ایک آدمی اپنے پیٹ کی خواہش کو بجھانے کے لیے، بھوک کے لیے برائی کرتا ہے، اور دوسرے اپنی شرمگاہ کی خواہش کی وجہ سے برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اسلام نے دونوں کا مکمل ضابطہ بتایا اور اس کو دین کا حصہ قرار دیا۔ چنانچہ شرمگاہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز طریقے پر نکاح کو مشروع قرار دیا اور اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی بغیر نکاح کے رہ جائے، کیونکہ جب لوگ بغیر نکاح کے رہیں گے تو پھر جو فطری ضرورت ہے وہ تو ان کے اوپر حاوی ہوگی ہی، وہ غلط راستے کے اوپر جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
اے جوانوں کی جماعت جو تم میں سے نان و نفقہ بیوی کا خرچ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. یعنی آنے والی جو بیوی ہوگی اس کی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے. شادی کا خرچ یہاں نہیں ہے، شادی کا خرچ ہمارے زمانے کی پیداوار ہے. اور آپ نے ترغیب دی کہ جو شخص نکاح کر لے اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کر لی، آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. تو معاشرہ صالح بنے اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کا وقت کے اوپر نکاح ہو. کیا وقت ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بالغ ہو جائے بچہ اس کا نکاح کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمان ہمیں سنایا ہے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی ترجمانی ہوتی ہے. اور انسان کو اور انسانی فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ خود انسان بھی نہیں جانتا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، تو اب اس کے اوپر کسی بھی طرح کا قیل اور قال کرنا، یہ اس کے اوپر اعتراض کرنا ہے. ہم کریں نہ کریں، لہذا جتنی جلدی ممکن ہو بچے کے بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کر دیا جائے. ورنہ روایات کے اندر ہے کہ اگر بلا وجہ بچے کے نکاح کے اندر اور بچی کی نکاح کے اندر دیری کی گئی اور کسی غلط عمل کے اندر ملوث ہو گیا تو پھر وہ گناہ اس کو تو ہوگا ہی، اس کے والدین کو بھی برابر کا گناہ ہوگا، کیونکہ اس کے اس طرف جانے کی وجہ یہی بنے. اگر وقت پر نکاح کر دیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. تو صالح معاشرہ کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وقت کے اوپر نکاح ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصار کو کے تحت دو حکم دیے. ایک حکم خصوصاً عورتوں کو دیا اور ایک حکم عموماً مردوں اور عورتوں دونوں کو دیا. دونوں آیت میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں. اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں. یعنی ہر ایک خود کا ذمہ دار ہے. نگاہ کے ذریعے سے آدمی کے برے عمل کی ابتدا ہوتی ہے، لہذا نگاہ نیچی رکھی جائے. اور ایک حکم خاص طور سے عورتوں کو دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین مسلمانوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر پردہ ڈال کر رکھیں، اپنی چادر اپنے اوپر ڈال کر چلیں. یہ پردے کا حکم ہے جو خاص طور سے عورتوں کو دیا گیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہیں گی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، عورتوں کا اصل مسکن جو ہے، جو ان کا اصل مقر جو ہے، ٹھہرنے کی جگہ، وہ گھر ہے. بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں. ضرورت کیا ہے؟ جو ان کی خاص ضرورت ہے اس کے لیے گھر سے نکلیں گی. آج کے زمانے کی طرح ہر چیز کے لیے گھر سے باہر ٹہلتی پھریں گی، ایسا نہیں. یہ حکم وقرن فی بیوتکن ولا تبرج تبرج الجاہلیۃ الاولی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور ان کے واسطے سے پوری امت کی ماؤں اور بہنوں کو دیا جا رہا ہے. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو.
ولا تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جہالت کی طرح تم بے محابہ بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلو۔ تو پتہ چلا کہ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلنا یہ جاہلیت کا عمل ہے، اور اسلام جو سکھلاتا ہے وہ پردہ سکھلاتا ہے کہ اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھا جائے۔ لہذا یہ شریعت کا مطلوب ہے۔ اب جو شخص یا جو عورت اسلام لے آئی، حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان جانتی اور سمجھتی ہے، تو جس طرح اس کے اوپر دوسرے احکام نافذ ہیں، اسی طرح یہ بھی حکم اس عورت کے اوپر نافذ ہے کہ وہ اپنے بدن کو، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو غیر مردوں کی نگاہ سے بچائے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت میں مرد اور عورت کا حکم برابر ہے، یعنی جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، مردوں کو نہ دیکھیں۔ اسی سے متعلق وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ، دو ازواج مطہرات وہاں موجود تھی، ان سے کہا کہ تم پردہ کر لو، یعنی تم ان سے چھپ جاؤ، یا یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اندھے ہیں، ان کو تو دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ نے فرمایا افام یا وانی انتما، یہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، تمہیں تو نظر آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، لہذا تم پردے میں ہو جاؤ، تم ان کو مت دیکھو۔ یہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ اور دوسرا ہے پردہ۔ پردہ نام ہے عورت کا اپنے جسم کو ڈھکنا، تاکہ غیر مرد کی نگاہ اس کے جسم پر نہ پڑنے پائے۔ اس کے لیے پہلا اصول وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، گھر کے اندر رہو، بلا ضرورت نکلو مت، اور جب نکلو تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر پردہ ڈال کے نکلو، چادر اپنی ڈال لو۔ بعض تابعین سے پوچھا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اس پر عمل کس طرح ہوگا؟ تو انہوں نے چادر اٹھائی اپنی، اور اپنی چادر پوری اپنے اوپر لپیٹ لی، اور اوپر سے ایسے چادر گرائی، اور ایک آنکھ کا حصہ صرف کھول کے رکھا، باقی پورا بدن چادر میں لپٹا ہوا ہے، کا اس طرح، یعنی پورا حصہ چھپا ہونا چاہیے۔ اوڑھنی الگ چیز ہے اور یہ چادر الگ چیز ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ چادر اس لیے تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس چادر کے اندر 16 سال کی لڑکی ہے یا 60 سال کی بوڑھی ہے۔ لیکن آج جس قماش کے برقعے اور پہنے جا رہے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ حجاب کا کام کریں، پردے کا کام کریں، عریانیت کو بڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے ہاتھ کے اندر کوڑا ہوگا اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے، اور ایک وہ عورتیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، شارحین حدیث سے اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کاسیات عاریات کے 2 معنی ہیں، کپڑا پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ بدن کے رنگ نظر آ رہے ہوں گے، لہذا اس کپڑے کے ہونے اور نہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ دوسرے کپڑا اتنا چست ہوگا کہ بدن کے نشیب و فراز پتہ لگتے ہوں گے اس کپڑے کے ہونے اور نہ ہونے کا، یعنی یہ کپڑا ساتر تو ہے لیکن یہ کپڑا پردے کا کام نہیں کر رہا ہے، بدن کے رنگ کو تو چھپا رکھا ہے لیکن بدن کے نشیب و فراز کو نہیں چھپا سکا ہے۔ تو آج کل جو برقع استعمال ہو رہا ہے، ایک تو مزین ہے، چادر اس لیے تھی تاکہ گزرتے وقت کسی غیر مرد کی نگاہ اٹھے نہ، اس کو پتہ ہی نہ چلے کچھ۔ اور آج جو لباس برقعے کے نام پر زیبتن کیا جا رہا، اس کے اندر
کشش کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ لہذا یہ برقع خود اپنی اصل سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ برقع اس لیے تھا تاکہ کسی کی نظر کھینچ نہ سکے، اور آج کے زمانے کے اندر برقع وہ ہے کہ وہ شاید اپنے لباس میں عورت ہوتی تو آدمی کی نظر ادھر نہ جاتی، برقع اس سے زیادہ مزین ہے کہ اس طرف نظر جا رہی۔ حکم برقع یعنی کالے کپڑے کا نہیں تھا، حکم تھا بدن کے چھپانے کا، اس طریقے پر کہ بدن کے نشیب و فراز نظر نہ آئے، گزرنے والے کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکے کہ اس کے اندر عورت کی عمر کیا ہے۔ یہ حکم خاص طور سے عورتوں کو دیا گیا، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن برا ہو مغرب کا جس نے آزادی نسواں کی تحریک چلائی۔ آزادی نسواں کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ حقیقت میں مردوں کی لگائی ہوئی آواز ہے، جنہوں نے اپنی تسکین کی خاطر، ابتدا تو اس سے ہوئی تھی کہ مردوں نے اسٹرائک کر دی تھی، اور ایک زمانہ آیا انقلاب کا 18ویں صدی عیسوی کے اندر فرانس کے اندر، تو مردوں نے ایک اسٹرائک کی اور ملوں میں کام کرنا بند کر دیا، اور جو مالک تھے ان کو مزدور کی ضرورت تھی، انہوں نے آواز لگائی تحریک آزادی نسواں کی، عورتوں کو بھی حق ہے، عورتوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے، ان کو گھروں کے اندر ابھی اسلام نے اس کی آواز نہیں لگائی تھی، ایک عیسائی ملک اس نے یہ آواز لگائی تھی، اور وہاں سب اسی کے ماننے والے تھے کہ عورتوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان عورتوں کو گھر سے نکال کر ان کو مزدوری پر رکھا گیا، اور اس سے کم مزدوری پر رکھا گیا جتنے پر مرد کرتے تھے۔ آج بھی آزادی کے نام پر جتنی عورتیں باہر نکلتی ہیں سب اپنی ذلت کا سامان کرتی ہیں، اس لیے کہ اس نوکری کے اندر جو آزادی کے نام پر نکل کر رہی ہیں سب سے پہلے ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم مردوں سے کمتر ہو، تمہیں اتنی سیلری نہیں دی جائے گی جتنی مردوں کو دی جاتی ہے۔ لہذا یہ آزادی نسواں کی تحریک وہاں سے چلی، اور پھر رفتہ رفتہ عورتیں اس کے اندر ملوث ہوتی چلی گئیں، اور اس دام فریب کے اندر مبتلا ہو کر آج عورتوں نے اپنی عفت اور عصمت لٹا ڈالی، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غض بصر اور پردے کا نظام اس حصار کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ عورت کی عزت اور عورت کی عفت یہ قیمتی چیز ہے، چونکہ سب سے قیمتی چیز عورت کی ذات کے اندر یہی ہے، لہذا اس کی حفاظت کے لیے سارا نظام بنایا گیا ہے۔ یہ نظام قید نہیں ہے، یہ Z+ سیکورٹی ہے۔ کسی کو اگر یہ سیکورٹی دے دی جائے تو اس کا سینہ پھول جاتا ہے، میری ایک حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے عورت کو یہ سیکورٹی عطا فرمائی ہے کہ تم اس طرح کی سیکورٹی کے اندر رہو تو تمہاری جو متاع قیمتی ہے اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔